جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز بیٹا آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ جی جی الحمد میں ایکچولی اوپر آ گئی ہوں تو میرا نیٹ شاید دوسرے نیچے والے پہ اٹیچڈ ہے، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں۔ اگر ٹھیک آ رہی ہے تو پھر چل پڑتے ہیں آگے۔ جی باجی آواز کلیئر ہے، آپ سٹارٹ۔ چلیں، آج جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے وہ ہے متقی کے بارے میں۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں، بچپن سے ہم یہ لفظ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ متقی دعا بھی ہے بہت خوبصورت، جو ہم متقی کا امام بننے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ متقی ہوتا کون ہے، اور اس کی بہت ہی خوبصورت وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری مقامات پہ خود بیان کر دی۔ تو اس لیے میں نے کہا بہتر یہی ہوگا کہ ہم اللہ کے الفاظ کے اندر اس کو دیکھ لیں کہ یہ متقی کون ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز، جس ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ سے ہوتا ہے، اور سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین طریقے کے اوپر ہمیں بتایا۔ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور جو یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھائی، اور اس دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز چاہیے تو اس کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور اس میں ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان میں ہمیں بتایا کہ مجھے اپنی تعریف سننا بہت زیادہ محبوب ہے، یعنی کہ میں اپنی تعریف کو سن کے ہمیشہ بہت خوش ہوتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اے بندوں میری تعریف بیان کیا کرو۔ جب بھی مجھ سے کچھ مانگنا ہوتا ہے، مجھ سے کچھ دعا کرنی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے مجھ سے میری تعریف بیان کرو۔ جس طرح خود اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی، اور بہت ساری ایسی دعائیں ہمیں سکھائی گئیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو دعا تعریف کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدے کرتے ہیں، کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے میرے رب میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھی سے مدد چاہتی ہوں۔ اب مدد چاہتی کیا ہوں؟ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی دعا کرتی ہوں، اللہ کی تعریف بیان کرتی ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بیان کرتی ہوں کہ اللہ میں تو صرف تجھی کو مانتی ہوں، اور میں صرف تجھی پہ ایمان رکھتی ہوں، اور تیری ہی میں عبادت کرتی ہوں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب اللہ بدلے میں تو میری مدد فرما۔ کیا مدد فرما؟ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اصل دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ راستہ دکھا دے جو حق کا راستہ ہے، جو حقیقی راستہ ہے، یعنی کہ جو جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے، اور مجھے اس راستے پہ نہ ڈال دینا۔ مجھے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، اور مجھے اس راستے پہ نہ ڈال دینا کہ جس پہ گمراہی ہے، یعنی کہ جس پہ چل کے ہم راستے کو گم کر دیں، اور ہم کس قسم کے لوگوں میں نہ ہو جائیں۔ جی کون بتائے گا؟ باجی گمراہوں میں سے۔ گمراہ تو میں نے کہہ دیا نا، ایک اور ورڈ کون سا آتا ہے اس میں؟ بھٹکے ہوئے، راستے سے بچے ہوئے، جی بھٹکے راستے سے ہوئے، بچے۔ بالکل۔ بھٹکے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کے بعد جب ہم نے جیسے ہی قرآن مجید کا آغاز کیا، یعنی کہ پہلے تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی، اللہ کو یہ بتایا، ان کی تعریف کر کے بتایا کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں، اس لیے آپ تو میری مدد فرما اور مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دے، حق لوگوں کا، سچ لوگوں کا،
کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا کہ ہدایت بن مانگے نہیں ملتی. آپ کو ہدایت کے راستے پہ آنے کے لیے اللہ سے پہلے دعا کرنی پڑتی ہے، اللہ سے اس کو مانگنا پڑتا ہے. تو جب اللہ فرماتا ہے میں ہر چیز اپنے بندے کو دے دیتا ہوں، چاہے کوئی کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، کوئی بھی انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ اولاد بھی سب کو دیتے ہیں، رزق بھی سب کو دیتے ہیں، مال بھی سب کو دیتے ہیں. یعنی کہ ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے لیے خاص نہیں کر دی، بلکہ ہر کسی کو عام و خاص سب کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کو تھوڑی، کسی کو زیادہ اور کسی کو بہت زیادہ، لیکن ہدایت وہ واحد چیز ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بن مانگے نہیں دیتا. جو اس کی تمنا کرے گا، جو اس کی خواہش کرے گا، جو اس کو چاہے گا، صرف اس کو میں جو ہے ہدایت دوں گا. تو پھر جیسے ہی ہم نے قرآن کا آغاز کیا تو سب سے پہلے ہمیں کیا چیز نظر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں. یعنی کہ یہ حقیقت کے قریب ترین کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں آپ سب کے لیے ہدایت ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھے بغیر آپ دین کے رستے پہ چل نہیں سکتے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھے بغیر ہم زندگی کے کسی بھی طریقے کو اپنا نہیں سکتے. اس میں ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے اوپر علم ملتا ہے. اس میں ہمیں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں علم ملتا ہے. تو اس کتاب کو، یعنی کہ یہ حق کتاب ہے، حقیقی کتاب ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں. کیونکہ کفار کہا کرتے تھے نا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بنا لی ہے، یا کوئی کسی یہودی سے انہوں نے دوستی کر رکھی ہے اور ہماری کتابوں کے کچھ حصے نکال کے اور یہ اس میں سے یہ باقی چیزیں خود سے تخلیق کر رہے ہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، اس کے باوجود ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے تھے. تو اللہ نے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ بغیر شک کے حقیقتاً یقینی کتاب ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے. اور یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ہدایت دیتی ہے صرف کس کو؟ یہ ہدایت دیتی ہے متقی انسان کو. تو یہ کتنی بڑی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو صرف اور صرف متقی کو ہدایت دیتی ہے. جب ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے انعام میں ہمیں یہ کتاب تحفتاً دے دی کہ اچھا بندے اس کو پڑھو اور یہ آپ کو سیدھا رستہ دکھا دے گی. اس کے اوپر اس کے ایک ایک حرف کو پڑھتے جاؤ، اس پہ عمل کرتے جاؤ، تو آپ ایک بہترین انسان بن جاؤ گے اور جنت کے حقدار ہو جاؤ گے. لیکن ساتھ ہی کیا فرما دیا؟ لیکن بندے یہ تو صرف ایک متقی کو ہدایت دیتی ہے. تو اب انسان کہے گا اللہ متقی کون ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا، یعنی کہ اس کی وضاحت بھی کر دی کہ متقی ہوتا کون ہے. الذین یؤمنون بالغیب، فکر نہ کرو بندے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ متقی کون ہوتا ہے. تمہیں صرف یہ متقی بننا پڑے گا اور پھر یہ کتاب کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ کو بہترین طریقے پہ سمجھ آنے لگے گی. تو اس کے لیے سب سے پہلے اے بندے آپ کو غیب پر ایمان لانا ہوگا. اب غیب کے اوپر ایمان لانے میں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ تمام چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہم نے قرآن مجید میں پڑھی یا حدیث سے ہمیں پتہ چلی لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلاً اللہ پر سب سے پہلے تو اللہ کی ذات ہی آ جاتی ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، اپنے بزرگوں سے سنا، ہم نے کتابوں میں پڑھا، ہم نے قرآن مجید کے اندر پڑھا، لیکن ہم نے رب کو کبھی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا. اللہ فرماتا ہے اپنے ارد گرد کے چیزوں کے اوپر نظر ڈالو، ہر چیز میں تجھے میں نظر آؤں گا. تم آسمان کی اونچائی کے اوپر دیکھو، اس کے ستاروں اور چاند ستاروں کی طرف دیکھو، تم ارد گرد پھولوں اور اس کے رنگوں اور اس کی خوشبوؤں کی طرف دیکھو، مختلف جو ہے پھلوں اور
مختلف کھانے کی چیزوں، چرند پرند، یعنی کہ ہر وہ چیز جس کی طرف تم نگاہ ڈالو گے اس میں تمہیں میں نظر آؤں گا. یعنی کہ جو کل کائنات ہے، ایون ہم لوگ جو اس کے اندر موجود ہیں، ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء کو دیکھو، آنکھ کو دیکھو، اس کے کان کو دیکھو، اس کے پیٹ کے یعنی کھول کے اس کے تمام اجزاء کو دیکھو، ہر چیز کی اندر آپ کو پکار پکار کے بتائے گا کہ اس تمام نظام کو چلانے والا، اس تمام چیزوں کو بنانے والا کوئی تو ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے. تو آپ کو اللہ خود بخود نظر آئے گا. اور پھر اللہ کی دی ہوئی کتابوں کے اندر جو انبیاء ہیں، جو فرشتے، ان کی کتابیں، پھر آخرت کے اوپر ایمان لانا، قیامت کے اوپر، جنت اور دوزخ کے اوپر یقین ہونا. آج کل آپ سب جانتے ہو کہ بہت تیزی کے ساتھ جس طرح بہت سارے دجالی فتنے اس دنیا میں عام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بھی ایک ہے کہ حدیث کا لوگ انکار کرنے لگے ہیں. بہت تیزی کے ساتھ ہمارے پاکستان کے اندر یہ چیز پھیل رہی ہے کہ لوگ حدیث کا انکار کرنے لگے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی قرآن میں بتاؤ کدھر لکھا ہے. تو یہ وہ تمام شیطانی سلسلے ہیں کہ جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو ہم جب غیب پر ایمان لاتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہمیں سنبھال لیں گے، اور اس طرح کی جو غلط قسم کے سوچ ہے اور خیالات ہیں، ان سے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں گے. تو ان سب پہ ہمیں ایمان لانا ہوگا. اور ایمان لانے کے بعد دوسری نمبر پہ سب سے اہم ترین چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان پہ ایمان لانے کے بعد جب آپ مجھ پہ یقین لے آؤ گے، میری کتاب پڑھ لو گے، اس کو جب جان لو گے، پہچان لو گے، تو پھر میری نماز قائم کرنی ہے. نماز میں کیا ہے؟ نماز بھی بیسکلی ایک دعا ہے، اور اس نماز کو بھی سورۃ الفاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. یعنی کہ اس میں بھی ہم اللہ سے پہلے اپنی ہدایت مانگتے ہیں، سیدھا راستہ مانگتے ہیں، اور پھر نماز ادا کرتے ہیں. اور اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ پڑھنی بھول جائے تو پھر وہ نماز مکمل نہیں ہوتی. تو ہمیں نماز کو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا ہے. نماز کیا ہے؟ بیسکلی اللہ کا شکر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام نعمتیں جو ہمیں عطا کی، جس میں قرآن مجید بھی شامل ہے، جس میں احادیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی شامل ہے، تو اس کے صدقے میں ہم اللہ تعالیٰ سے شکریہ کے طور پہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر کے طور پہ ہم نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس میں بھی اپنے لیے ان کی تعریف بیان کرتے ہیں یا پھر اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کو قائم کرنا ہے. تو قائم سے کیا مراد ہے؟ کہ پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ جتنے بھی احکامات ہمیں ملتے ہیں نماز کے بارے میں، ان سب کو پورا کرنا ہے. یعنی کہ جس طرح ہم نے پڑھا کہ جگہ صاف ہو، ہمارا لباس صاف ہو، ہمارے وضو جو ہے بہترین طریقے کے اوپر کیا گیا ہو، اور جب نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور اللہ کو ہم نے منانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب آپ وضو کرتے ہو تو آپ جب اپنے اعضاء کو دھوتے ہو تو تمام وہ گناہ جو ان اعضاء سے ہوتے ہیں وہ پانی میں بہہ جاتے ہیں. یعنی کہ چھوٹے چھوٹے تمام وہ گناہ، یہ نہیں ہے کہ آپ قتل کر کے آ جاؤ اور آپ ہاتھ دھو کے کہو کہ میرے ہاتھ سے اب قتل کا جرم معاف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، کبیرہ گناہوں کی بات نہیں ہو رہی، صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے سے گناہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوٹے سے چھوٹے ذرے برابر جو گناہ ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. یعنی کہ آپ کو کر کے بھول بھی چکے ہوگے اور آپ حیران ہو کے کہو گے کہ یہ میں نے کیا تھا، یہ میں نے کب کیا تھا. یعنی کہ ایسے ایسے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت جو ہے ہم جو اتنے سارے گناہ دن میں ہم سے ہو جاتے ہیں، سرزد ہو جاتے ہیں، اور انہی کا شاید اتنا بڑا پہاڑ بن جائے کہ ہم سے جو نیکیاں ہم نے کی، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑی نماز پڑھی، قرآن پڑھا، صدقے خیرات کیے، لوگوں کے لیے ہم نے نیک عمل کیے، مگر چھوٹے چھوٹے گناہ اتنے زیادہ کر دیے کہ شاید وہ ان کے اوپر، نیکیوں کے اوپر حاوی ہو جائیں.
تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کے ضائع نہیں کرنا، اور بڑی سے بڑی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی یہ سمجھ کے نہ کر لو کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو چھوٹا سا ہی تو گناہ ہے، اس سے اللہ معاف کر دے گا۔ ہم لوگ سب سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے الرحمن ہے، الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ الغفار ہے، الغفور ہے۔ ہم بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تو ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں چاہوں گا تو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی گناہ لے کے آ جاؤ تو اگر میں چاہوں گا تو میں تجھے سب کے ساتھ معاف کر دوں گا، نہیں کروں گا تو شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو ہمیں اپنے بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم سے غلطی سے کوئی بھول سے شرک تو نہیں ہو رہا۔ ہم بہت ساری چیزوں کی عبادت دنیا میں کرتے ہیں، ہم اپنے جو ہے آج بہت ساری ایسی چیزوں کو پوجنے لگے ہیں جس میں مال بھی ہے، اس میں اولاد بھی ہے، اس میں بڑی جو ہے برانڈز بھی ہیں، ایسی چیزیں جن کو ہم پوجنے لگے ہیں کہ ہمیں کئی مرتبہ جب جہالت کی دور تھی، لا علمی کا وقت تھا، تو ہم ڈرامے دیکھنے بیٹھ جاتے تھے یا موویز دیکھتے تھے تو ہم بھول جاتے تھے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو ان کو ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی وہ چیز، کوئی بھی وہ عمل جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، جو اللہ کے عمل سے، نماز سے دور کر دے، اللہ کے حکموں سے دور کر دے، فرائض سے دور کر دے، وہ تمام شرک ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جب اللہ تعالیٰ کے گناہ لوگوں نے کرنے چھوڑ دیے، یعنی کہ دین اسلام میں جب لوگ داخل ہو گئے اور شیطان کے تمام حربے ناکام ہونے لگے، تو پھر شیطان نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ نیکی کے راستے سے ان پہ حملہ کرو، یعنی کہ پھر آپ دین کے راستے سے، اب شیطان نے کیا کرنا شروع کیا کہ دین کے راستے سے آپ کے پیچھے آ گیا کہ ایسا عمل کرواؤ کہ جس کو یہ برا بھی نہ سمجھیں، ان کو لگے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں۔ مثلا ہم کسی کی مدد کے لیے گئے ہیں، ہم کوئی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے نکلے ہیں، ہم کوئی زلزلے والوں کی مدد کے لیے نکلے ہیں، یا ہم کوئی اور کسی یتیم بچے کے لیے کام کر رہے ہیں یا کسی کی شادی کروا رہے ہیں، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ نیکی ہے، لیکن اگر اس کو کرتے ہوئے ہم اللہ کی نماز کو بھول گئے یا اللہ کے حکموں کو بھول گئے یا اللہ کو ان سے پیچھے چھوڑ دیا تو یہ بھی شرک ہے۔ تو پھر شیطان نے ہمیں نیکی کے راستے سے اللہ سے دور کرنا شروع کیا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے، ہمیں گلٹی فیلنگ ہوتی ہے اور ہم اس پہ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور ہم بار بار اللہ کے آگے آنسو بہاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم بار بار گناہ کرو اور بار بار میرے پاس آؤ اور سچے دل سے توبہ کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو شیطان تو اس چیز سے بہت گھبرا جاتا ہے کہ آپ جب روتے ہو، معافی مانگتے ہو، اللہ سے پشیمانی ہوتی ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے آپ کو خوف آتا ہے، تو آپ کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو شیطان کو تو وہ بہت ناپسند ہے۔ تو پھر شیطان نے کہا کہ اس کو ایسی نیکی کے راستے سے اس پہ حملہ کرو کہ وہ اس کو برائی سمجھے ہی نہ۔ تو جب ہم اس کو برائی نہیں جانیں گے تو ہم نہ توبہ کریں گے، نہ استغفار کریں گے، نہ پشیمان ہوں گے، ہم تو بڑے زوم میں ہوں گے کہ ہم بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو پھر شیطان نے اس راستے کو اپنا لیا۔ تو ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر وہ جو عمل کرتے ہیں کہ کہیں کسی بھی طریقے سے ہم اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نماز کو پورے حق کے ساتھ ادا کرو، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ تو ہمیں تو تمام ہر وہ بھولی بات اس وقت یاد آ جاتی ہے جو ہم باقی ٹائم پہ ہمیں یاد نہیں آتی، وہ ہمیں نماز کے ٹائم پہ یاد آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی عبادت کرنے میں کی طرف رجحان ہمارا کرے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ اور جو رزق میں تمہیں دیتا ہوں وہ خرچ کرتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقی کی تیسری نشانی کیا بتائی؟ پہلی کہ مجھ پہ اور میری تمام غیب پہ ایمان رکھتا ہے، اور پھر نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ قائم کرتا ہے، پورے حق کے ساتھ،
ایک ایک حق کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے، اور جو رزق میں تمہیں دیتا ہوں وہ خرچ کرتا ہے۔ اس آیت سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ سب قرآن پڑھے لوگ ہو، لیکن عموماً جو عام فہم لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف مال کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رزق ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ وہ ہمارے اولاد بھی ہے، وہ ہمارا پیسہ بھی ہے، وہ ہمارے کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں، وہ تمام وہ چیزیں، ہمارا وقت، تو وہ تمام اللہ کے رستے میں لگانی ہے۔ اپنی اولاد کو اللہ کے لیے تیار کرنا ہے، اس کو ایمان والا بنانا ہے، اس کو دین سکھانا ہے، اس کو اللہ کے تابع بنانا ہے، دین اسلام کے پہ چلنے والا بنانا ہے، اور جب جہاد کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے اس کی تیاری مکمل ہو۔ آج کے ہمارے بچے اس قابل ہیں جن کو ہم اے سی کے بغیر وہ رہتے نہیں ہیں، گاڑی کے بغیر وہ چلتے نہیں ہیں، یعنی کہ ان کو ہر اس جو ہے ہم نے عیش و عشرت کی عادت ڈال دی کہ وہ دھوپ میں 2 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو کیا ہم نے ان کو اس قدر مضبوط اندر اور باہر سے کیا ہے کہ وہ آج ہمیں جہاد کے لیے اپنے بچوں کی ضرورت پڑے تو وہ جہاد پہ جا سکیں؟ تو اپنا مال کیا ہم اللہ کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے کاموں میں، وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، وہ جہاد بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ جہاد پہ نہیں جا سکتے، ہم عورتیں ہم جہاد نہیں کر سکتے تو ہم اپنا پیسہ ادھر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اور بھی جتنے بھی اللہ کے معاملات ہیں ان تمام میں، ٹھیک ہے، چاہے وہ مساجد بنانا ہے، چاہے وہ اللہ کے علم کو دوسروں تک پہنچانا ہے، چاہے اللہ کی کتابیں جو ہیں وہ دوسروں کو تحفتاً دینی ہے، اللہ کا علم یا کسی بھی قسم کا علم جو آپ کے پاس ہے وہ دوسروں کو فائدے مند بن جانا، ایسا علم جو ان کے لیے فائدے مند ہو، ٹھیک ہے، وہ لازمی نہیں کہ صرف دین کا ہی علم ہو، کوئی ہنر بھی آپ کسی کو سکھا سکتے ہو، یعنی کہ آپ خیر والے بن جاؤ، دوسروں کو خیر دینے والے بن جاؤ۔ تو وہ تمام چیزیں، ہر طرح کا اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگانا، چاہے وہ علم کو پہلے سیکھنے کے لیے اور سیکھنے کے بعد اس کو سکھانے کے لیے، تو یہ ہمارے فرائض میں اور اللہ کے حق میں یہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ آج جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، کسی کو کیا، ہم خود اپنے وقت میں یہی جواب دیا کرتے تھے، جب ہمارے پاس کوئی آتا تھا تو ہم بھی کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے کسی کے دعوت کے ہمارے انویٹیشن آتا ہے، کوئی شادی کا انویٹیشن آتا ہے، کوئی برتھ ڈے کا انویٹیشن آتا ہے، کوئی بھی ایسا، تو ہمارے پاس فوراً وقت نکل آتا ہے۔ تب تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہمارے پاس وقت، کبھی کسی دعوت پہ کسی نے جواب دیا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے؟ لیکن جب دین حق کی دعوت کسی کو دی جائے، جب اسلام کی دعوت دی جائے، جب قرآن کی دعوت دی جائے، تو عمومی یہی جواب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو واقعی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہر مومن کو اس طرح سے زندگی گزارنی ہے جیسے وہ اس کا آخری لمحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر وقت موت کو یاد کرو۔ آج تو لوگ موت کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہمیں نہیں پتا میں یہ جو بول رہی ہوں کہ میں اگلا جملہ بول پاؤں گی کہ نہیں، کہ اگلا جملہ میرا شاید آخری جملہ ہو، تو کیا میرے پاس وقت ہے؟ واقعی میرے پاس وقت کوئی نہیں۔ تو مجھے نیکیاں کرنے میں جلدی کرنی ہے، مجھے بھاگ بھاگ کے نیکی کرنی ہے، کہ ہو سکتا ہے اگلا لمحہ میرا آخری لمحہ اور مجھے توفیق ہی نہ ملے کہ میں نماز کے لیے بھی کھڑی ہو سکوں۔ تو اس لیے برائی سے رک جانے اور نیکی کرنے میں جلدی کرنی ہے، واقعی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اور اللہ کے رستے میں جتنی نیکیاں کر سکو، جو مال اللہ کے رستے میں لگا سکو، وہ تمام اللہ کے رستے میں لگانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی شخص اللہ و جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگ بھی اس کے قریب ہوتے ہیں، اور بخیل شخص اللہ اور جنت سے دور ہوتا ہے اور لوگ بھی اس سے دور ہوتے ہیں، اور وہ جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ یعنی کہ سخاوت کرنے والا، جو سخی انسان ہے، جو اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بھی محبوب بندہ ہوتا ہے اور جنت کا بھی حقدار۔ یعنی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو خوشخبری سنا دی۔ کس کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری، کہ تم اگر سخی بنو گے، جو مال میں نے تمہیں دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کسی کو تو میں مال دے کے آزماتا ہوں اور کسی سے مال لے کے آزماتا ہوں، کہ جس سے مال لے لیا
کیا اس تنگی کے وقت، اس مشکل کے وقت وہ صبر کرتا ہے، یا وہ چوری چکاری کرنے اور غنڈہ گردی کرنے اور لوگوں کا مال چھین کے اس مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ اور جس شخص کو میں نے مال عطا کر دیا، اب اس کی بھی آزمائش ہے کہ کیا وہ سب خود ہڑپ کر جاتا ہے کہ اللہ والوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ نکالتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم زکوٰۃ دے کے کیا کرتے ہیں؟ ہم زکوٰۃ نکال کے جب کوئی ضرورت مند آتا ہے تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ عموماً سننے میں یہ جواب ملتا ہے کہ زکوٰۃ ختم ہو گئی، اب اگلے سال آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو زکوٰۃ کا ذکر یا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن آپ مستقل پڑھتے چلے جاؤ گے اور ہر صورت میں کہیں نہ کہیں سے آپ کو جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کی آپ کو سبق ملے گا، درس ملے گا۔ ٹھیک ہے، انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور یہ خرچ کرنا کیسا خرچ کرنا ہے؟ انفاق اس پائپ کو، اس نالی کو کہتے ہیں کہ جس کے دونوں سرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ایک طرف سے سخی اس میں سے مال کو نکال رہا ہے اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ مسلسل مال آپ کو بھیج رہے ہیں۔ اگر ہم اس پائپ کے آگے ایک سٹاپر لگا دیں گے تو کیا مزید مال پیچھے سے آئے گا؟ ہم اگر یہ ہمارا اللہ پہ توکل ہی نہیں، اللہ پہ یقین ہی نہیں، اللہ پہ ہمارا توکل اللہ ہے ہی نہیں، ہمیں لگتا ہے، اور یہ انگریز سب سے بڑی فتنے والی چیز ہے کہ جنہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ جو مال ہے اس کو کھا لو اور باقی سیو کر لو۔ یہ سیونگ کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہمارے اندر؟ آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کی شادی کے لیے آپ بیمہ کرا لو۔ اب یہ بھی کافی نہیں ہے، اب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے، یونیورسٹی کالجز میں جائیں گے، اتنی فیس کہاں سے دو گے؟ اس کے لیے بیمہ کروا لو۔ پھر کہا اچھا بچے ہو سکتا ہے خواہش کریں کہ ملک سے باہر جا کے پڑھنا ہے، اس کی تمنا کریں گے تو اس کے لیے مال کہاں سے لاؤ گے؟ اب ایک بیمہ اس کے لیے بھی کروا لو۔ اب ایک اپنی بیوی، اگر تم اچانک فوت ہو گئے اور بیوی نہ رہی، بیوی کے پاس کچھ بھی نہ رہا، تو ایک اپنی بیوی کے لیے بھی بیمہ کروا لو۔ یعنی کہ اس قسم کے جو چنگل ہیں، اور پھر جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں، اور سیونگ کے بہت سارے ہمیں جو دیے جاتے ہیں، ایسی قومی بچت کی سکیمیں آپ کے لیے آگے پیش کی جاتی ہیں کہ جو مال ہے اس کو کھا لو اور باقی سارا بچا لو۔ تو اسلام نے تو کوئی کانسیپٹ نہیں دیا ہمیں بچت کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ضروری ہے اس کو کھا لو اور باقی اللہ کے رستے میں لگا دو۔ اللہ تعالیٰ مزید دے گا، جتنا اللہ کے رستے میں دیتے جاؤ گے میں مزید دیتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا تم خرچ کرو گے تو اللہ تم پہ خرچ کرے گا، یعنی کہ تم اللہ کے رستے میں دیتے جاؤ اور میں تمہیں دیتا جاؤں گا۔ لیکن ہمارا توکل نہیں اللہ پہ، ہم سوچتے ہیں کہ وہ اللہ جو آج مجھے مال دے رہا ہے کل ہو سکتا ہے دینا بند کر دے۔ تو وہ جو حق حلال کا مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا استعمال کرنے کے لیے اور اپنے بندوں پہ لگانے کے لیے، اس کو ہم نے بیمے میں دینا شروع کر دیا۔ آپ جس بچے کے لیے اس بیمے کو جمع کر رہے ہو اور اپنا اس وقت مال کو کئی 25 سال 30 سال 20 سال کے لیے آپ فریز کرتے جا رہے ہو، ایک جگہ پہ دیتے جا رہے ہو جو آپ استعمال بھی نہیں کر سکتے، تو آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ بچہ اس کو حاصل کرنے کے لیے زندہ بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ آج کل ہمارے سامنے کتنے بچوں کے روڈ ایکسیڈنٹ میں اور ادھر ادھر جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں، تو ہم کیسے جانتے ہیں، ہمیں کیا یقین ہے کہ وہ بچہ اتنی زندگی بھی جیے گا کہ نہیں جیے گا؟ اس بات پہ تو ہمیں یقین نہیں، لیکن یہ کیوں یقین نہیں کرتے کہ وہ رب جو آج ہمیں دے رہا ہے وہ کل بھی ہمیں دے گا؟ اور اس وقت بھی جب ایک بچہ ماں کی پیٹ میں 3 مہینے کی حالت میں ہوتا ہے، ماں کی پیٹ میں 3 مہینے کی حالت میں، اور فرشتے آ کے جب پہلی مرتبہ اس کی روح پھونکتے ہیں اس کے اندر، جب بچہ پھڑ پھڑاتا ہے ماں کی پیٹ میں، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس کا رزق، اس کی عمر اور اس کا تمام معاملات لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو جو مال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا تو وہ تو آ کے رہنا ہے۔ اگر مجھے اللہ نے 50,000 میرے لیے لکھا ہے کہ مجھے زندگی بھر 50,000 ملنا ہے اور میں نے اس کو کھانا ہے، تو اگر میں اس رزق کو لوگوں میں بانٹنا شروع کر دوں گی تو جب تک میں اس 50,000 کو کھا نہیں لوں گی اللہ تو مجھے مسلسل دیتے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ تو لکھ دیا گیا ہے کہ وہ مجھے 50,000 جو ہے ملنا ہی ملنا ہے اور میں نے اس کو کھانا بھی ہے۔
صرف ملنا نہیں ہے، میں نے اس کو کھانا بھی ہے، اپنے اوپر لگانا بھی ہے۔ تو اگر میں اپنے اوپر لگانے کے بجائے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دوں گی تو اس وقت تک مجھے مال آتا چلا جائے گا جب تک کہ وہ اماؤنٹ جو میرے لیے لکھ دی گئی ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتی، اور اس سے پہلے مجھے موت بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ویسے تو ہماری موت لکھ دی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کسی کا ہاتھ دیکھنا کیوں گناہ سمجھا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جس کو کرنے سے آپ کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ اسی میں ایک صلہ رحمی کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، اور پھر جو مہمان نوازی کرتا ہے، یعنی کہ آپ کے گھر مہمان آئے اور آپ ان کی خاطر تواضع کرتے ہو اور بہترین ان کی مہمانداری کرتے ہو، تو ایسے لوگوں کا بھی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ، سب سے بڑی بات صدقہ خیرات، جب آپ اللہ کے راستے میں لگاتے ہو تو آپ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، آپ کی جو ہے پریشانیاں اور تکالیف دور ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ دیکھنے والا آپ کے ہاتھ میں ان پریشانیوں کو پڑھے اور آپ کو بتائے اور آپ اس میں پریشان ہو جاؤ، اور ان پریشانیوں کے آنے سے پہلے ہی آپ اتنا پریشان رہنے لگو کہ آپ بیمار ہو جاؤ، آپ کو ٹینشن ڈپریشن ہو جائے اور آپ کو شوگر ہو جائے اور آپ کو ہارٹ پیشنٹ بن جاؤ، حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کسی نیکی کے صدقے اس کو آپ سے دور کر چکے ہوں، اور آپ اسی ہاتھ دکھانے کی وجہ سے اس پریشانی کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر لو۔ تو اسی وجہ سے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کی تقدیر لکھ دی، آپ کا مقدر لکھ دیا، لیکن اللہ وہ رب ہی کیسا کہ جو اس مقدر کو تبدیل نہ کر سکے۔ اللہ کے پاس کل طاقت ہے کہ جب وہ چاہے آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، آپ کو بیماری سے دور کر سکتا ہے، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکالیف دور کر سکتا ہے، ایک بے اولاد کو اولاد دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس نے اولاد نہیں لکھی، لیکن اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ رب ہے، اس کے پاس کل کائنات کی طاقت ہے، وہ بس کن کہتا ہے ہو جا تو بس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سخاوت کے نام سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا میں ہیں، اور جو دنیا میں سخاوت کرتا ہے ان ٹہنیوں کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھے نمبر پہ کیا فرمایا متقی کی ڈیفینیشن میں، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر اے نبی جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی کہ قرآن اور حدیث اور سنت رسول، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی جو کتابیں ہیں ان انبیاءوں پہ بھی اور ان کی کتابوں پہ بھی ایمان کا لانا۔ تو ہم جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا گویا وہ ان کی سنت پر ایمان لایا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے اس کی پیروی کرتا ہے تو وہ اللہ کا بھی محبوب بندہ یعنی کہ متقی بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی کی سنت کو بھی پڑھنا ہوگا، اس کو بھی سیکھنا ہوگا، تاکہ ہم اپنی زندگی کے ہر پل کو، ہر لمحے کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے سونے جاگنے کو، اپنے پیر کمرے میں رکھنے اور پیر کمرے سے نکالنے کو، اپنا کپڑے پہننے اور اتارنے کو، یعنی کہ ہر ہماری حرکت جو ہم اس دنیا میں کریں وہ اپنے نبی کے سنت کے مطابق ہو، اور اس سے محبت ہماری اتنی گہری ہو۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم مجھے اپنے اولاد سے اور دنیا کے مال سے بڑھ کے محبت نہیں کرو گے تم ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ایمان حاصل کرنے کے لیے، متقی بننے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول دونوں سے محبت کرنی ہوگی، اور ان کے تمام اسوہ حسنہ کے اوپر ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی، اور اس کے لیے پھر ہمیں حدیث بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے ان کے عمل ہوتے تھے، اور پھر احادیث کو بھی پڑھنے اور اس علم کو بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن مجید مکمل طور پہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک کہ ہم حدیث نہ پڑھ لیں، اور حدیث مکمل اس وقت سمجھ نہیں آتی جب تک کہ ہم قرآن مجید نہ پڑھ لیں۔ تو ان دونوں کا بالکل اسی طرح سے ساتھ ہے کہ جس طرح ایک دوسروں کے بغیر یہ دونوں ادھورے ہیں۔ اور
آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ قیامت کے دن پر، مر کے جی اٹھنے پر، حساب کتاب کے دن پر، اور جنت دوزخ پہ، ان تمام چیزوں پہ یہ جو لوگ ہیں ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ عمل ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان متقی بن جائے گا۔ تو متقی بننے کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا اور پھر ہم متقی بن سکیں گے۔ تو ہمیں اپنے آپ کا خود جائزہ لینا ہے۔ ہم نے اپنے ان تمام پوائنٹس کو ایک کاغذ پہ لکھ کے اپنی دیوار کے اوپر ایسی جگہ جس پہ بار بار ہماری نظر پڑتی رہے، ایسی جگہ پہ لگانا ہے، اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سا عمل ہم کرتے ہیں اور کون سا عمل ابھی ہم نہیں کر پا رہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور ہم لوگ زبانی تو یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن دراصل ہم آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ایک پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سے کوئی کہے ایک سامنے ایک اور پہاڑ ہے، بیچ میں صرف 2 فٹ کا فاصلہ ہے۔ عام میں 2 فٹ کے فاصلے کو بہت آسانی سے پھلانگ سکتی ہوں، لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑ کو دوسرے پہاڑ پہ جمپ مارو، تو آپ کو حالانکہ یہ دل میں یقین ہوگا کہ یہ میں بہت آسانی سے پھلانگ سکتی ہوں، اس کے باوجود آپ رسک نہیں لوگے، کیونکہ 1% بھی یہ چانس ہے کہ شاید آپ نیچے پھسل کے گر جاؤ اور آپ کی موت یقینی ہے۔ تو اس 1% بے یقینی کی وجہ سے بھی آپ کبھی ہمت نہیں کرو گے کہ آپ اس جگہ کو پھلانگ کے گزرو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ 99% یقین آپ کے لیے کم پڑے گا، اور وہ 1% جو یہ غیر یقینی کا معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں گر جاؤں، اور مجھے آپ کو یقین ہے کہ اگر میں گر گئی تو موت مجھے لازمی آئے گی، تو آپ کبھی رسک نہیں لوگے۔ تو ہم سب کچھ جانتے ہیں کہ اگر یہ عمل نہ کیا تو دوزخ پکی، یہ عمل نہ کیا تو دوزخ پکی، لیکن کیونکہ ہمیں آخرت پہ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا کامل یقین ہو کہ ہمیں آگ میں جھونک دیا جائے گا، ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں چاہوں گا تو آپ کو بخش دوں گا۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہو سکتا ہے ہم اس فہرست میں آ جائیں کہ جن کو اللہ نہیں بخشیں گے، پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ آج تو ہم بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، واقعی اللہ غفور الرحیم ہے، اور ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ پہ۔ اللہ کہتا ہے جیسا مجھ سے گمان کرو گے ویسا میں عطا کروں گا، لیکن پھر اس رب کو راضی کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اللہ سے تو ہمارا یہ گمان کہ وہ ہمیں بخش دے، ہم جتنے مرضی گناہ کرتے جائیں وہ پھر بھی ہمیں بخش دے، تو کیا اللہ ہم سے کوئی گمان نہیں رکھتا؟ کیا اللہ جس نے آپ کو اتنی نعمتیں عطا کی، آپ کو زندگی دی، آپ کو ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا، آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مسلمان ملک میں پیدا کیا، ایک آزاد ملک میں پیدا کیا، آج فلسطین کی حالت دیکھیں، آج کشمیر کی حالت دیکھیں، اور ایسے بہت سے ملکوں کی حالت دیکھیں کہ ان کی ایک سینچری سے دوسری سینچری میں وہ داخل ہو گئے ہیں، ان کی نسلیں بدل گئی ہیں، اور وہ اسی پریشانی کے عالم میں ہے، ہر وقت ہر لمحے ان کے سر پہ موت منڈلا رہی ہے، نہ وہ سکون سے رہ سکتے ہیں نہ وہ جی سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی، تو آج ہم شکر کے طور پہ ان کے آگے نماز کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو پاتے، اس میں بھی ہمیں سستی آتی ہے، اس میں بھی ہمیں ہر اس وقت ضروری کام یاد آ جاتا ہے جو کہ ہم ویسے بھولے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے سوچا اس بارے میں کبھی کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ تقویٰ کی ایک بہت بڑی ڈیفینیشن یہ دی جاتی ہے کہ تقویٰ کہتے ہیں ڈرنے کو۔ اب ڈر 2 طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے خوف۔ خوف اس چیز سے ڈرنا ہوتا ہے جس میں آپ کو کوئی خطرہ ہو، یعنی کہ ایک شیر کو آپ دیکھو گے جنگل میں تو آپ اس سے ڈر جاؤ گے کہ وہ مجھے کھا نہ جائے، ایک سانپ کو دیکھو گے تو آپ ڈر جاؤ گے کہ کہیں وہ مجھے کاٹ نہ لے اور زہریلا نہ ہو، ایک چوہے کو دیکھ کے آپ ڈر جاؤ گے، وہ ہے خوف۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ خشیت۔ خشیت کون سا ڈرنا ہے؟ اللہ کی محبت میں۔ تقویٰ اللہ سے محبت میں ڈرنا ہے۔ آپ کسی انسان سے عشق کر بیٹھتے ہو،
ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے اس عاشق کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ عمل کرو گے جس سے وہ خوش ہو کے آپ کے ساتھ رضامندی کا اظہار کر دے. آپ اس کو کھلاؤ گے، پلاؤ گے، اس کو گفٹس دو گے، اس کو دعوت پہ لے کے جاؤ گے، ہوٹلنگ کراؤ گے، اور ہر اس حرکت سے بچنے کی کوشش کرو گے کہ میری کسی بھی حرکت سے میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو وہ رب کی ذات جو سب سے بڑا محبوبوں کا محبوب ہے، تو کیا اس سے ہم نہیں ڈرتے؟ اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ وہ رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ رب ہمارا ہم سے ناراض ہو جائے. تو ہمیں اللہ کی محبت میں آ کے اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی تمام وہ نعمتیں جو اس نے ہمیں دے رکھی ہیں، اس کے شکر کے طور پہ ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہر اس عمل کو کریں جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہر اس عمل سے بچیں جس سے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو یہ ہے اللہ سے ڈرنا، یہ ہے متقی کا عمل. ٹھیک ہے؟ ایسا ڈرنا نہیں ہے کہ خوف کے مارے کہ ہائے مجھے کہیں دوزخ میں اللہ نہ پھینک دے. ہم تو جنت کے خواب دیکھنے والے لوگ ہیں. ہم دوزخ کے بارے میں ہم سوچیں گے ہی نہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہر وہ عمل کر لیں جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، جس سے میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے، جس سے کہ ہم کیوں سوچیں کہ ہم وہ عمل کریں پہلے کہ جس سے دوزخ یقینی بن جائے، اور پھر ہم اللہ سے جو ہیں، ٹھیک ہے، ایمان کے لیول ہمارے اوپر نیچے ہوتے ہیں. صحابہ کرام کے بھی ایمان کے لیول اوپر نیچے ہو جایا کرتے تھے، اور وہ بھی رویا کرتے تھے، اور وہ بھی ڈرا کرتے تھے، اور وہ بھی اللہ سے بار بار توبہ کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمت دیتے تھے کہ نہیں، انسان یہ بہت نیچرل ہے، انسان کے ایمان کا لیول اوپر نیچے ہوتا ہے، وہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر اتنے بڑے صحابہ کرام جن کے سامنے نبی پاک موجود تھے ان کا ہوتا ہے، تو ہم تو آج ان کو بن دیکھے ان کے اوپر یقین کرنے والے مومن مسلمان ہیں. تو ہمارے ایمان کے لیول بھی نیچے جائیں گے، لیکن نیچے جانا گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر اصرار کرتے رہنا، اس کے اوپر قائم رہنا، یہ گناہ کی بات ہے. تو فوراً جو متقی ہوتا ہے فوراً ڈر جاتا ہے، فوراً پلٹ جاتا ہے، فوراً استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کے آگے آنسو بہاتا ہے، اس کے سجدے میں گر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بار بار غلطی کرو، بار بار معافی مانگو، لیکن یہ غلطی ایسے نہیں کہ جان بوجھ کے کرو. اگر غلطی سے غلطی بار بار ہوتی ہے تو بار بار توبہ کرو، اور اللہ بار بار گناہ کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ ایسے متقی کو پسند فرماتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور آیات کے اندر بھی متقی کے بارے میں کچھ ڈیفینیشن دی. البقرہ کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت، فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لایا. یہ وہی پوائنٹس ہیں جو کہ سورۃ البقرہ کے پہلی 3-4 آیات میں بھی ہمیں ملتا ہے. تو یہ تو وہی رپیٹ ہوا. اور پھر فرمایا، اور اس نے اپنا مال اپنے اللہ کی رضا کے لیے. وہاں تو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے وہ مال جو میں نے تمہیں عطا کیا اس کو خرچ کرنا ہے، یا اس کی مزید وضاحت ہو گئی کہ وہ مال کس طرح خرچ کرنا ہے اور کن کن پہ خرچ کرنا ہے. تو نمبر 1 اسی سیکونس کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ فرمایا کہ وہ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے. سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر، اور پھر یتیم کون ہوتا ہے؟ جو بے آسرا ہے، جس کا سر پہ باپ نہیں، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کی کوئی خیر خواہی کرنے والا نہیں. تو نمبر 2 پہ رشتہ داروں کے بعد یتیموں کے اوپر وہ مال خرچ کرتا ہے، اور پھر مسکینوں کے اوپر اور مسافروں کے اوپر، اور آخر میں مانگنے والے یعنی کہ ضرورت مندوں کے اوپر وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. اور غلاموں کو آزاد کروانے میں، آج کیونکہ غلام ہمارے ارد گرد موجود نہیں، تو آج علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے قرض کو اتار دیں. تو یہ بھی کسی کی گردن کو چھڑانے کے برابر ہے. ایک غریب شخص جو بہت ہی مجبوری کی حالت میں، کہ کوئی بیمار ہو گیا، اس کو آپریشن کی ضرورت پڑ گئی، یہ نہیں ہے کہ وہ قرض لے کے
اور اس سے مہندیاں اور شبراتیں اور براتیں اور اس قسم کی فضولیات کے اوپر وہ مال کو خرچ کر رہا ہے، تو اس کے لیے وہ قرض اٹھا رہا ہے اور ہم اس کے قرض کو اتاریں. ٹھیک ہے، بہت ہی مجبوری کی حالت میں کوئی ایسی شخص ہے کہ جس کی بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، وہ اس کو دو جو ہے نکاح پڑھانے کے بھی قابل نہیں ہے. ابھی 2 شادیاں ریسنٹلی ہوئیں میرے قریب کچھ ضرورت مندوں کی، تو مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ 20,000 تو نکاح خواں لیتا ہے. تو وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ نکاح خواں کو 20,000 کہاں سے دے گا؟ یعنی کہ نکاح کرنا بھی اتنا مشکل ہے، جبکہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ کا کوئی بھی جو کہ قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا شخص ہے، ایون ماں جو باپ ہے، ماں میرے منہ سے غلطی سے نکلا، جو باپ ہے وہ بھی نکاح پڑھ سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ضرور کہیں سے کسی مولوی کو لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کہا کہ آپ غلاموں کی گردن چھڑانے میں اس مال کو خرچ کرو. تو پہلے تو صرف اتنا بتا دیا کہ مال کو خرچ کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اور یہاں البقرہ کی 77 نمبر آیت میں پوری اس کی وضاحت کر دی کہ اب آپ نے یہ مال کو کن کن جگہوں پہ کس کس طریقے سے خرچ کرنا ہے. اور اس نے وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر یہ بات آ گئی. اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب بھی وہ وعدہ کریں، اور تنگ دستی میں اور تکلیف کی حالت میں اور جنگ کی حالت میں ہر وقت صبر کرنے والے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی متقی لوگ ہیں. تو یہاں پہ متقی کی ہمیں کچھ مزید وضاحتیں ملی. ٹھیک ہے، آپ نے عبادات بھی کرنی ہے، اذکار بھی کرنے ہیں، غیب پہ بھی ایمان لانا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے، اور وہ بھی پتہ چل گیا کہ کہاں اور کیسے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا؟ وعدے کو پورا کرنا. اور تنگ دستی یعنی کہ آپ کے پاس مال کم ہے یا آپ کسی تکلیف کی حالت میں ہو یا جنگ کی حالت میں ہو، ہر حال میں صبر کرنا ہے. یعنی کہ یہ بھی متقی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سورۃ البقرہ میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے عہدوں کو پورا کرو. یعنی کہ عہد کو پورا کرنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا متقی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور سورۃ مائدہ میں بھی اس کو پہلی آیت یعنی کہ مائدہ کا آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، البقرہ کی 63 آیت میں ہے اور 64 میں، اور تمہارے اوپر طور اٹھایا کہ تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو ہم نے تمہیں دیا اور یاد رکھو جو اس میں ہے. یعنی کہ جو بھی میں نے تمہیں کتاب دی اس کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی کہ اور اس کے اندر اس کتاب کو اور اس کے اندر جو موجود یعنی کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے واقعہ. تو ان کو کہا گیا کہ اس کتاب کو اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو نہ صرف پکڑو مضبوطی سے بلکہ اس کو یاد بھی رکھو اور جو اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو آج ہمارے لیے کیا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے مضبوطی سے تھام لینا ہے، اور جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو ہمیں اچھے سے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں تاکہ ہم متقی بن جائیں. پھر فرمایا، پھر تم اس سے پھر گئے، اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ جاتے. اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم میں سے ہفتے والے دن حد سے بڑھ گئے تھے تو ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا، گزرے لوگوں اور اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور متقیوں کے لیے واعظ و نصیحت. تو اللہ تعالیٰ جو مختلف واقعات اس قرآن میں بیان کرتے ہیں وہ کچھ لوگوں کے لیے تو عبرت ہے، یعنی کہ جو اس کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو گناہ گار لوگ ہیں، ان کے لیے تو وہ عبرت کا نشان ہے کہ ان واقعات سے ہم اپنے لیے سبق لیں کہ کن لوگوں نے جب اللہ کے عہدوں کو توڑا. یعنی کہ یہ وہ ہفتے کا واقعہ جو ہم نے بہت مرتبہ پڑھا ہوا ہے کہ سیٹرڈے والے دن ان کو عبادت کا حکم تھا اور مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا تھا، مگر وہ اس کے باوجود وہ سب عمل کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے
جمعے والے دن گڑھے کھود کے جال بچھا دیتے ہیں اور سنڈے والے دن اس کو نکال لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو دھوکہ دینے کی وجہ سے ان کو بندر بنا دیا، اور متقی اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کے ہر حرف سے، ہر قصے اور کہانی سے اپنے لیے سبق لینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے متقی بننا ہے۔ تو یہ قرآن متقی کی پہچان ہے، اور وہ اس قرآن کو سن کر نصیحت پکڑتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں۔ پھر آل عمران میں فرمایا جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا تو یقیناً اللہ متقیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر آل عمران کی 135 اور 134 آیت میں کچھ صفات ہیں، ان کا بیان کر کے ہم اس کو مکمل کریں گے کہ متقی کی صفات میں کیا بیان کیا کہ وہ تنگی و فراخی میں، چاہے ان کے پاس تنگی ہے، مال کی کمی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ایک اور نئی بات کیا مل گئی ہمیں کہ یہ لازمی نہیں کہ ہمارے پاس بہت ہی مال ہو تو ہم نے خرچ کرنا ہے، کمی کی حالت میں بھی ہم پہ مال خرچ کرنا اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ نے آپ کو 3 روٹیاں دے دی، 3 وقت کی روٹی دے دی، تو آپ 2 وقت کی روٹی کھا کے 1 وقت کی روٹی اپنے کسی ایسے بندے کے ساتھ اس کو شیئر کر لو کہ جس کے پاس 1 وقت کی بھی روٹی نہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی ہمارے پاس تو مال ہی نہیں، ہم کہاں سے خرچ کریں، ہم تو خود بہت تنگی میں ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں متقی کی صفات کیا بیان کر دی کہ تنگی والا بھی اور فراخی والا بھی دونوں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غصے میں اپنے اوپر قابو رکھتے ہیں، کمزوری میں گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں اور اس عمل کو دہراتے نہیں، اور لوگوں کو معاف کرنے والے یعنی کہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر سورۃ الحج میں فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی گھڑی ہے، یعنی کہ آپ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، کیونکہ قیامت کا لمحہ ایسا لمحہ ہے کہ جو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ وہ آگ ایسی آگ ہے کہ جس کو تم پوری دنیا کی آگ بھی اس کی بہت ہی کم درجے کی آگ ہے جو کہ دوزخ کی آگ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، ورنہ تمہارے لیے قیامت کا زلزلہ سر پہ کھڑا ہے، کسی لمحے آ سکتا ہے، اور وہ بہت سخت لمحہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے لیے یکسو ہو کر کسی کے ساتھ اسے شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو شریک ٹھہرائیں یعنی شرک کریں، تو اس کی نشانی ایسی ہے جیسے وہ آسمان سے گرا اور کسی پرندے نے اس کو اچک لیا، اور یا ہوا نے اس کو بہت دور کسی دور جگہ پہ گرا دیا۔ اور جو اللہ کے احکام مانتا ہے گویا اسی کا دل متقی کا دل ہے۔ تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ ہمیں متقی کی نشانیاں بتائیں۔ یہ بھی جو ہے پھر سورۃ زمر میں بتایا 32 اور 33 آیت میں، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور اس نے سچ کو جھٹلایا اور وہ اس کے پاس آئی، یعنی کہ سچائی اس کے پاس آئی، کیا نہیں جہنم کافروں کا ٹھکانہ؟ اور جو سچ کے ساتھ آیا یعنی مومن اور اس نے اپنے رب کی تصدیق کی تو یہی شخص متقی ہے۔ یعنی کہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، اور ظالم کون ہوتا ہے؟ جو جھوٹ بولنے والے ہیں، اور اس نے سچ کو جھٹلایا تو وہ اس کا جو ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ۔ اور جو مومن سچ بولتا ہے اور اللہ کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کی کتابوں کی اور آخرت اور غیب کی تصدیق کرتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں۔ اے ایمان والو، سورۃ المائدہ کی 8 اور 9 میں ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے خوب قائم رہنے والے بن جاؤ، یعنی کہ حق پر جم جاؤ اور انصاف و عدل کو نہ چھوڑو، اور اگر کسی کی گواہی دینی ہو تو کسی قوم کی دشمنی میں تم عدل سے نہ رک جاؤ، عدل کرو جو تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی کہ اب ایک اور پوائنٹ کیا ملا کہ تقوی والے عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، اور اللہ نے ایمان والوں اور صالحین سے
اجر و عظیم کا وعدہ کیا، اور ہماری آیات کو جھٹلانے والے جہنم والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کے احسان کو یاد کیا کرو جو اس نے تم پر کیے۔ جب ایک قوم نے تمہاری طرف بڑھنے کا ارادہ کیا تو اس رب نے ان کو تم سے روک دیا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ بس وہ اللہ ہی پہ بھروسہ کریں۔ تو آج یہ تمام وہ باتیں جو ہمیں ابھی اس سے بھی بے انتہا باتیں مزید اس کے اوپر کہی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کم ہے اور ہمیں وقت کی پابندی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تمام اعمال کے ساتھ، یعنی کہ جو جو عمل ہم کریں اس میں ہمیں اللہ متقیوں والا بنا دے، یعنی کہ ہر متقی والا جو عمل ہے وہ ہم کر سکیں، اور اللہ کے اس کلام کو ہم پہلے متقی کی جو وہ خصوصیات ہیں وہ اپنے اندر داخل کریں، تاکہ جب اس کلام کو ہم پڑھیں تو یہ کلام ہمیں سمجھ میں آئے۔ البقرہ کی آگے کی کچھ آیات کے اندر یہ آتا ہے کہ یہی وہ قرآن ہے جو کسی کو تو عقل سمجھ عطا کرتا ہے اور کچھ کو گمراہ کر دیتا ہے۔ گمراہ، تو ہمیں کتنی حیرت ہوتی ہے اس آیت کو پڑھ کے، اور بہت سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس آیت کو لوگوں کو سنا کے اور لوگوں کو قرآن پڑھنے سے باقاعدہ طور پہ روک دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء کے پڑھنے والی کتاب ہے۔ آپ کو یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے آگے کیا فرمایا کہ نہیں یہ گمراہ کرتا، بلکہ صرف کس کو کرتا ہے؟ کس کو یاد ہے یہ آیت؟ سوائے کسی کو نہیں یاد؟ نہیں مانتے جی، فاسقین کو۔ فاسقین کو، فاسق شخص کو۔ تو اگر ہم یہ مان جائیں کہ یہ قرآن ہمیں پڑھنے سے گمراہ کرے گا، تو ان ادر ورڈز ہم کیا ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہم فاسق ہیں؟ تو واقعی جو فاسق ہوگا اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن گمراہ کر دے گا، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، وہ پڑھے گا تو اس کی حلق سے نیچے ہی نہیں اترے گا۔ اور ہم کتنی بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے اس قرآن مجید کو، جھوم جھوم کے، گھوم گھوم کے، اور یہ ہمارے عمل کو نہیں بدلتا تھا۔ کیا ایسی بات تھی؟ کیونکہ ہم متقی نہیں تھے، کیونکہ ہمارے عمل اس قابل نہیں تھے کہ یہ ہمیں سمجھا پاتا، کیونکہ ہم فاسق تھے۔ تو جب ہم اس ڈیفینیشن کو پڑھ کے متقی بننے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھو گے کہ کس طرح اللہ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ چل کے میری طرف آؤ، میں دوڑ کے آپ کی طرف آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس کا مفہوم ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دوڑ کے میری طرف آؤ گے، میں تمہارا ہاتھ بن جاؤں گا، تمہارا پیر بن جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے تھے؟ تم قرآن پڑھنے میں جلدی مت کرو، تم ٹھہر ٹھہر کے آرام سے اس کو پڑھو، اس کو سکھانا اور اس کو پڑھانا میرا کام ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے، ارادہ کریں گے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں سکھانے اور پڑھانے والے ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ دوڑ کے ہماری طرف لپک کے آئیں گے اور ہمیں اپنے سینے سے لگا لیں گے، اور ہمیں بہترین طریقے پہ اس کو سیکھنے اور سمجھنے میں مددگار ہوں گے، تو پھر اللہ کا سکھانا کیسا سکھانا ہوگا۔ کیا آخری بات ہم نے کی تھی کہ یہ ایمان والے اللہ پہ توکل نہیں کرتے، تو ہمیں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ اس بات کو یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اس اندھے کی طرح ہیں کہ جس کے سامنے آپ ہیرے اور شیشے کے کانچ کے ٹکڑے رکھ دو تو اس کے لیے وہ ایک برابر ہیں، یعنی کہ وہ ان کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سیکھ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو اس کی قدر کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو تو وہ دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں۔ صرف آنکھوں کی بینائی رکھنے والا، جو سمجھ رکھنے والا، جو عقل رکھنے والا، صرف وہ ان دونوں کے فرق کو جان سکتا ہے کہ یہ کلام اللہ جو ہے وہ کیا حقیقت رکھتا ہے اور ہمارے لیے کیا بہتری کر سکتا ہے۔ اور پھر جو ہے اس دعا کے ساتھ
کہ اللہ تعالیٰ ہم کو متقیوں کے ساتھ اٹھائے. روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں اٹھائے، ان کے پیچھے چلنے والے ان خاص لوگوں میں اٹھائے کہ جن کو وہ اپنی پہچان دیں گے، جن کے لیے وہ سفارش فرمائیں گے، جن کو وہ حوض کوثر کا پیالہ پلائیں گے، اور جو بہت نور کی روشنی میں اللہ کی تیزی کے ساتھ پل سے رات سے بھاگتے چلے جائیں گے، اور جو جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ ترین مقام پائیں گے. اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے درجوں میں ہمیں درجہ عطا فرما دے، اور اس کے لیے ہم سے وہ عمل کروا لے کہ ہم اس درجے کو پا سکیں. اللہ ہم ہر روز ان کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہوں. ہم حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ اور حضرت مریم اور ان تمام لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے خوش نصیب ہو جائیں، اور اللہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہم تیرا دیدار کرنے والے ہوں. اللہ روز تیرا دیدار کرے، اللہ روز تجھے دیکھیں. اللہ ہمارے اعمال نامے تو ہمارے داہنے ہاتھ میں تھما دے، اور اللہ تو قیامت کے دن اللہ جب ہم شرمندگی کے ساتھ تیرے آگے سر جھکائے کھڑے ہوں گے تو اللہ تو ہمارے جو گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے. اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے عیبوں کو چھپا دینا اور ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا. اللہ ہمیں اپنے جنتیوں میں شامل کر لینا، اور اللہ ہمیں سرخرو کر دینا. آمین ثم آمین. کہنے کو تو ابھی بھی بہت کچھ ہے، لیکن گھڑی مجھے مسلسل دکھا رہی ہے کہ میں نے وقت کی پابندی نہیں کی، اور یہ بھی ہمارے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ جو وعدے کی پابندی کرتے ہیں، جو حق دیا اس کے اوپر وہ قائم رہتے ہیں. تو معذرت بہت زیادہ کہ میں نے آپ کے 8 منٹ اوپر لے لیے.